اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے وحی بھیجی، کہا ہے میرے محبوب کہو اپنے صحابہ سے کہ ماعز نے جو توبہ کی ہے اگر وہ امت محمدیہ کے ایک گروہ پر بانٹ دی جائے تو وہ گروہ پاک ہو جائے گا، اس گروہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اے میرے محبوب، مسلم کی روایت ہے، اے میرے محبوب آپ دیکھو اللہ نے عرش، اللہ نے آسمانوں کو کھولا ہے، جنت کا دروازہ کھولا ہے، دیکھو ماعز اسلمی جنت کی نہروں میں نہا رہے ہیں۔ یہ توبہ کا ہنر ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ وقال في موضع آخر: كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین ڈھنگ، طریقہ اور اسلوب سکھایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنے سامعین کو جو بتلانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر انسان پیدا کیا گیا تو کائنات کے امام نے انسانوں کے تعلق سے یہ بات کہی، اور یہ بات جان لو کہ میرا محبوب کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ صرف وہی بات میرا محبوب کہتا ہے جس کو کہنے کا حکم اللہ رب العالمین دیتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے محبوب نے کہا کہ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی جتنی اولاد ہیں سب کے سب خطا کار ہیں، ان میں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا، غلطی، گناہ، لغزش کے ہو جانے کے بعد اللہ رب العالمین سے اس کی توبہ کر لے۔ دیکھو ہم شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، ہمارا ایک بڑا گروہ، بنی آدم کا ایک بڑا گروہ شرک و بدعات میں لگا ہوا ہے۔ ایک عظیم گناہ، اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں۔
اس کے بعد ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد اس روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر چوری، بے ایمانی، ڈاکہ، کسی کا حق مارنا، ظلم کرنا، اس طریقے کے بہت سارے گناہ پر ہم مصر ہیں۔ 5 وقتہ نماز کو چھوڑ دینا، رمضان کے مہینے میں فرض روزوں کا نہ رکھنا، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ دینے میں ٹال مٹول کرنا یا بلا حساب و کتاب زکوٰۃ دے دینا، حج کی طاقت ہونے کے بعد حج کے لیے نہ روانہ ہونا، یہ سب بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ آج میں اپنے سامعین کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ گناہوں سے توبہ کیسے کی جاتی ہے، اور کیا گناہوں سے توبہ کرنے کی کچھ فوائد ہیں، اور اگر اس کے بعد وقت بچا تو یہ بتلاؤں گا کہ توبہ کرنے کی شرائط کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لو کہ گناہ ہو جائے ہو جانے دو۔ کوئی یہ کہے کہ بار بار گناہ ہو جاتا ہے، بار بار گناہ ہو جانے دو، لیکن گناہ ہونے کے بعد اپنے رب سے توبہ کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ دیکھو پوری بنو نو انسانیت کے باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، ایک گناہ ہو گیا، ایک خطا ہو گئی، ایک لغزش ہو گئی، غلطی کر بیٹھے، جنت سے نکال دیے گئے، برس ٹھوکریں کھاتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین کے سامنے آئے، اللہ نے وہ کلمہ سکھایا کہ اس کے ذریعے معافی مانگنی ہے۔ میاں بیوی دونوں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ ہم نے خطا کی ہے، ہم نے تیرے حکم سے روگردانی کی ہے، اے رب العالمین ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر تو ہمارے گناہوں کو نہیں بخشے گا تو ہم خطا کاروں میں سے ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جب تمہارا یقین ہوگا کہ رب کی ذات کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں جو ہمارے گناہوں کو بخش سکتی ہے، جب دنیا کو دکھانے کے لیے، ریا و نمود کے لیے توبہ نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی غلطی کی، جب طوفان نوح آیا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، جو بیٹا مشرک تھا، تو اللہ سے کہہ دیا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو ڈبائے گا نہیں، کہا ان ابن من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تو اپنے وعدے کے خلاف کیوں جا رہا؟ اللہ رب العالمین نے بڑے سخت جملے میں حضرت نوح علیہ السلام کو کہا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح تم نے جو کام کیا ہے اس سے تمہاری نبوت چھینی جا سکتی، یہ مشرک یہ تمہارا اہل نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے توبہ کو قبول کیا اور معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک گناہ، ایک غلطی کی پاداش میں سمندر میں پھینک دیے گئے، سمندر کی موجوں کے نیچے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر خیال آیا کہ ہم نے غلطی کی ہے، کس کے حضور غلطی کی ہے؟ اللہ کے حضور غلطی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اللہ نے کہا تھا کہ رزق کو حلال طریقے سے کماؤ، ہم نے حرام طریقہ اپنایا رزق کو کمانے کے لیے۔ اللہ نے کہا تھا کہ والد کی موت کے بعد بچوں پر یہ فرض ہے کہ وہ وراثت کو تقسیم کرے اپنے بھائیوں اور بہنوں میں، جیسے وراثت تقسیم کرنے کا حکم، ہم نے نہیں کیا، بہنوں کا حق مار لیا، ہم نے ان پر ظلم کیا۔ یونس علیہ السلام نے کہا اللہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا یونس کہاں ہے، لیکن یونس یہ جانتا ہے کہ اس کا رب جانتا ہے یونس کہاں ہے۔ اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، غلطی کی، خطا کی ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ کیا کہا جانتے ہو؟ قرآن میں اللہ نے اس الفاظ کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا، کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیری ذات تو پاک ہے، نہ رب غلطی میں نے کی ہے، ظلم میں نے کیا ہے، اللہ تیری ذات تو پاک ہے، تو بخش سکتا، بخش دینا اللہ۔ اللہ نے ایسے بخشا کہ سمندر کی تاریکی میں مچھلی کو
حکم دیا کہ اے مچھلی میرے یونس کو سنبھال کر رکھنا، اسے لے جا کر سلامتی سے کنارے پر ساحل پر اگل دے۔ اللہ جب توبہ قبول کرتا تو ایسے ہی کرتا۔ ابھی بتلاؤں گا کہ توبہ قبول کرنے سے فائدہ کیا کیا توبہ کرنے سے فائدہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، جبکہ میرا محبوب معصوم عن الخطا تھا، کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی جب بندہ نیک بننا چاہتا ہے، اللہ کا بننا چاہتا ہے، تو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ کہتے ہیں 100 بار سے زیادہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، 100 بار سے زیادہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ یہ عالم ان کا ہے جو معصوم عن الخطا۔ ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم تو کبھی غلطی سے بھی سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے نہیں۔ اور کیسے روئیں گے؟ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بے نمازی ہیں، جنہیں سجدے کا ہنر ہی نہیں معلوم ہے کہ سجدے سے رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم بے نمازی ہو تو یہ بات جان لو کہ تمہاری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے ترازو پر جو رکھا جائے گا وہ یہ نماز رکھی جائے گی۔ اگر نماز درست تو سارے اعمال درست، نماز خراب تو سب خراب۔ اس لیے نمازوں کا پابند ہونا ضروری۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، دیکھو اپنے گناہوں کی توبہ کیسے کی جاتی ہے، صحابہ سے سیکھو۔ یہ صرف ہمارا منہج، اہل حدیثوں کا منہج، کہ وہ ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا یا اپنے صحابہ کو بتلایا اور صحابہ نے کر کے دکھلایا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے، کہتے ہیں تطہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویحک ارجع، کوئی بات نہیں، لوٹ جاؤ، استغفر اللہ وتوبوا الیہ، اللہ سے توبہ کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ معاف کر دے گا۔ کچھ دور گئے، پھر پلٹ کر آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے، تطہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیا، پھر کچھ دور گئے، 3 بار ایسا ہوا۔ چوتھی بار جب وہ لوٹے تو انہوں نے کہا اے میرے محبوب میں نے خطا کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، اپنے صحابہ سے کہا اے صحابہ کہیں ماعز بن مالک کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، کہیں پاگل پن کا دورہ تو نہیں آیا ہے، دیکھو تو صحیح۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ صحیح سالم ہے، کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں۔ پھر کہا اے میرے صحابہ دیکھو کہیں ماعز نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، زندہ زمین میں کمر تک گاڑ کر پتھروں کی بارش برسائی جائے گی اس پر۔ لوگوں نے منہ کو سونگا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، شراب بھی نہیں پی ماعز بن مالک۔ کہا ماعز نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوش و حواس، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کمر تک گڑھے میں گاڑ کر پتھروں کی بارش ہوئی اور رجم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، صحابہ کرام نے روک دیا، کہا آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، صحابہ کچھ الفاظ کہہ رہے تھے ماعز اسلمی کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے وحی بھیجی، کہا ہے میرے محبوب کہو اپنے صحابہ سے کہ ماعز نے جو توبہ کی ہے اگر وہ امت محمدیہ کے ایک گروہ پر بانٹ دی جائے تو وہ گروہ پاک ہو جائے گا، اس گروہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اے میرے محبوب، مسلم کی روایت ہے، اے میرے محبوب آپ دیکھو اللہ نے عرش، اللہ نے آسمانوں کو کھولا ہے، جنت کا دروازہ کھولا ہے، دیکھو ماعز اسلمی جنت کی نہروں میں نہا رہے ہیں۔ یہ توبہ کا ہنر ہے کہ گناہ ہو جائے تو توبہ ہونی چاہیے۔ ابھی ان کو سزا دے کر چند ایام گزرے تھے،
کہ ایک خاتون آتی ہیں، میری موت تم غور سے سننا، کیونکہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کر بیٹھتی ہو، اللہ کی نافرمانی کر دیتی ہو، اپنے شوہروں کو برا بھلا کہہ دیتی ہو، اپنے شوہروں سے بات بند کر لیتی ہو، تھوڑی تھوڑی باتوں پر طلاق مانگ لیتی ہو۔ تم غور سے سننا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو توبہ کیسے کرنی ہے۔ میرے محبوب نے عورتوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ وجہ پوچھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کیونکہ تم اپنے شوہروں کی نافرمان ہو اور تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو، تغفرن العشیرہ و تخسرن اللعنہ، تم اپنے شوہروں کی نافرمان ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ تو اگر یہ غلطی ہو جائے تو اپنے شوہروں سے بھی معافی مانگو اور اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ۔ ایک صحابیہ آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں گناہ کر بیٹھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارجعی ویحک ارجعی، کوئی بات نہیں، جاؤ لوٹ جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو صحابیہ کیا کہتی ہیں جانتے ہو؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ویسے ہی لوٹانا چاہتے ہو جیسے ماعز اسلمی کو لوٹایا تھا۔ کہا تم کو کیسے معلوم کہ میں نے ان کو لوٹایا تھا؟ کہا اے میرے محبوب، ماعز اسلمی کا ہی بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے، مجھے بھی پاک کر دو۔ کتنی بڑی بات کہی جان لو۔ انہوں نے ماعز اسلمی کو رجم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا کہ زمین میں گاڑ کر پتھروں کی بارش ہوگی، خون کے پوہارے نکلیں گے، یہ چمڑیاں ہڈیوں کو چھوڑ دیں گی، آنکھیں باہر کو ابل پڑیں گی، روح جسم سے پرواز کر کے معبود حقیقی سے جا کر مل جائے گی، یہ سزا موت کی سزا ہے۔ پھر بھی آ کر کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ رؤوف و رحیم جب اس بات کو سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں پیٹ میں بچہ ہے، جاؤ جب پیدا ہو جائے گا تب چلی آنا۔ موقع دیا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، انکار کر دو کہ تم سے گناہ نہیں ہوا، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے، اے میرے پروردگار عالم، تیرے نبی کے صحابہ پر میرے ماں باپ قربان، بچے کو پیدا کرنے کے بعد پھر لوٹ کر آتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں بچہ ہے، میں نے بچہ پیدا کر دیا۔ پھر موقع دیتے ہیں رؤوف و رحیم کہ جاؤ جب بچہ کھانا کھانے لگے گا تب آنا۔ پھر چند مہینوں کے بعد بچے کو گود میں لے کر آتی ہیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی ہوتی، کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، بچہ کھانا کھانے لگا، مجھے پاک کر دو۔ یہ توبہ کرنے کا ہنر، ایسے توبہ کیا جاتا کہ جب غلطی اور گناہ ہو جائے تو پھر اپنے رب کے سامنے اتنا رو کہ عرش عظیم کا مالک تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کوئی بھی گناہ تم سے ہو جائے، میں یہ نہیں کہتا، بعض لوگ کہتے مولوی صاحب ایک بار گناہ ہو ہی گیا پھر سے ہو ہی گئے، 100 بار گناہ ہو جائے، ہر گناہ کے بعد نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے رو، اللہ گناہ کر کے آیا ہوں، میرے پروردگار عالم تیرا وعدہ ہے کہ تو گناہوں کو بخشے گا، اللہ آج کے بعد دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر ہو جائے پھر آ کر رو، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ جانتے ہو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا، ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطی، کہ اللہ رب العالمین کی یہ رحمت دیکھو، اللہ رب العالمین نے بائیں بازو کے فرشتے کو حکم دیا کہ تم میرا بندہ کوئی غلطی کر دے تو 6 گھنٹے تک اس کی غلطی لکھنا نہیں، اگر 6 گھنٹے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو بغیر لکھے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ کی یہ رحمت جب شیطان نے دیکھا تو اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ اس نے قسم کھا کر کہا وَعِزَّتِكَ یا رب، اے میرے پروردگار عالم تیری عزت کی قسم ہے مجھے، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، اے میرے رب العالمین تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں تیرے بندوں کو تب تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں ان کی روح رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے جب شیطان کے اس بات کو سنا تو اللہ رب العالمین نے کہا تو نے میری عزت کی قسم کھائی،
میں وعزتی و جلالی، اپنی عزت اور اپنی جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تو نے ایک قسم کھائی تھی، میں دو قسمیں کھا کر کہتا ہوں، لا استغفر لہم واستغفرونی، جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ بہکا جتنا بہکا سکتا ہے، کرا لے میرے بندوں سے زنا، کرا ان کو حرام روزی پر اکسا، تو ان سے سود و بیاج کا کاروبار کرا، تو جو کرا سکتا ہے کرا لے۔ وہ ایک بار سجدے میں سر رکھ کر رو دے گا، میں زندگی کی تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور یہی نہیں کہا کہ معاف کر دوں گا، بڑا عجیب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے نقشہ کھینچا۔ کیا کہا جانتے ہو؟ کہا صرف معاف نہیں کروں گا، یبدل سیئاتہم بالحسنات، ان کے گناہوں کو، جن گناہوں کی وہ توبہ کر رہے ہیں، ان گناہوں کو بھی نیکی بنا دوں گا۔ آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام، کہ جتنا گناہ اس نے 70 سال کی عمر میں کیا ہے، اگر وہ 70 سال کی عمر میں مجھ سے توبہ کر رہا ہے تو 70 سال کے گناہوں کو نیکی بنا کر پیش کروں گا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی تھی، کتنا رحم کیا اللہ نے اپنے بندوں پر۔ اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث قدسی کہ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تم زمینوں سے لے کر آسمان تک یہ پوری خلا گناہوں سے بھر دو، کر جتنا گناہ کر سکتا ہے، تیری طاقت جتنی اتنا گناہ کر لے، لگا لے اپنا زور پورا، ثم اتیتنی لا تشرک بہ شیئا، پھر تو میرے پاس آئی اس حال میں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، لاتیتک بقرابھا مغفرہ، میں تیرے پاس آؤں گا تمام گناہوں کی بخشش کو لے کر، تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا ان للتوبۃ باب، یہ جو توبہ ہے نا اس کا ایک دروازہ ہے، اس کے درمیان کی چوڑائی کتنی ہے دروازے کی جانتے ہو؟ بین المشرق والمغرب، جتنا بڑا یہ مغرب سے مشرق تک جو حصہ ہے توبہ کا دروازہ اتنا بڑا ہے، لا یغلق، اللہ اس کو بند نہیں کرے گا، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ قیامت سے پہلے پہلے توبہ کرنا ضروری، اور جس دن جس شخص کی موت آ جائے گی والتفت الساق بالساق وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب موت آ جائے گی تو سمجھ لو قیامت قائم ہوگی انسان کی۔ موت سے پہلے پہلے توبہ شرط ہے، ضروری۔ اور بتاؤ توبہ کرنے سے کیا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے؟ آج ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے میرا جلوہ ہو، میری بات کوئی نہ کاٹے، میرے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، نہ بدنی کمزوری، نہ مالی کمزوری، نہ ذہنی کمزوری، کسی طریقے کی کمزوری نہ ہو، میری آفس، میری دکان، میرا مکان سب ٹاپ لیول کا ہو، میرے جیسا کسی کا نہ ہو۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہتا، مجھے نہیں معلوم، اللہ کیا کہتا ہے وہ دیکھو۔ اللہ نے کہا فقلت، حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہا اللہ نے فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا ویرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اگر تم اللہ سے توبہ کر لو گے اپنے گناہوں کی، اللہ آسمان سے روزیاں نازل کرے گا تمہارے لیے، تم ایک بیٹے کے لیے در بدر بھٹکتے ہو، اللہ جانے کتنے درباروں پر دھاگے باندھا آتے ہو، کتنی جگہیں جا کر تم روتے اور گڑ گڑاتے ہو، اللہ نے کہا مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اتنی اولاد دوں گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اور مال کے بارے میں اللہ نے کیا کہا جانتے ہو؟ ایسی زمین و جائیداد دوں گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جاؤ پورا وسیع چھان مارو، ایک آدمی کا ایسا باغ مل جائے جس میں سے نہریں جاری ہو، جو کہو وہ ہار جاؤں گا۔ اللہ کا وعدہ اور میرا رب جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، بات جان لو، میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے توبہ کرے گا اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوگا، میں اس کو اتنا مال دوں گا کہ وہ رکھ نہیں سکتا ہے، بے شمار اولاد دوں گا، اور ایسی زمینیں دوں گا کہ اس کی زمین کے بیچ سے نہریں جاری ہوں گی۔
دیکھو توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کیسے مال عطا کرتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ اپنی سوانح میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے شہر سے نکلا اور ایک انجان شہر کی طرف چلا گیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو رات کا وقت ہو گیا تھا، عشاء کے بعد کا وقت۔ میں مسجد میں رکا، مسجد کے ذمہ داروں سے کہا مجھے آج رات مسجد میں رہنے دو۔ مسجد کے ذمہ داروں نے کہا ہمارے یہاں کا نظام نہیں ہے کہ آپ مسجد میں رکیں گے، جبکہ مسجد ہی اللہ کا گھر ہے۔ اگر کوئی مسافر آ جائے، اور آج کل بڑے معاملات ہیں، اگر وہ اپنا صحیح پتہ دے تو رکنے دینا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل کو مسجد کے ذمہ داروں نے کہا کہ نہیں، آپ رک نہیں سکتے، آپ باہر جائیے۔ ابھی ایسی بحث و مباحثہ لوگوں کے بیچ میں چل رہا تھا کہ مسجد کے باہر سے ایک نان بائی گزرا، روٹی بیچنے والا، بنانے والا گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کچھ بات چل رہی ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک مسافر ہیں، وہ مسجد میں رکنا چاہتے ہیں، مسجد والے نہیں رکنے دے رہے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، ان کو میرا مہمان بنا دیجئے، یہ نصیبے کی بات ہے۔ انہوں نے ان کو اپنی گاڑی پر بٹھا لیا اور لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ گھر لے کر گئے، ان کو معلوم نہیں یہ بوڑھا کون ہے۔ انہوں نے اپنے گھر پہ اپنی چارپائی پر ان کو کہا بیٹھو، آرام کرو، یہاں میں اپنا کچھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، وہ کر لوں، اس کی تیاری کر لوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ چارپائی پر آرام کرنے لگے۔ یہ آٹا نکال کے آئے، کیونکہ روٹی بنانے کا ان کا کاروبار تھا، تو آٹا نکالے اور اس کو گننے لگے۔ جب گنتے تو کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ حیران و پریشان اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہر بار جب ہاتھ ڈالتا تو استغفر اللہ کیوں کہتا ہے؟ پوچھا اے روٹی بنانے والے، کیا استغفار نے تجھے کچھ فائدہ پہنچایا ہے؟ کہا اے بزرگ نہ پوچھ کہ کیا فائدہ پہنچایا ہے، میں بڑا غریب و کلاش تھا، کھانے کے واندے تھے۔ میں نے کسی عالم دین سے سنا کہ اللہ سے توبہ کرتے رہو، اللہ وارے نیارے کر دے گا۔ میں جب سے توبہ کرنے لگا، اللہ نے مجھے گھر دیا، روزی دی، گاڑی دی، سب چیز کا اللہ نے انتظام کر دیا۔ کہا ساری ضرورتیں تیری پوری ہو گئی؟ کہا میں کوئی بھی دعا مانگ لوں اللہ اس کو سن لیتا ہے، بس خالی ایک دعا بہت دن سے مانگ رہا ہوں، اللہ اس کو نہیں سن رہا ہے۔ کہا ایسی کون سی دعا کہ اللہ نہیں سن رہا؟ کہا میں بہت دن سے اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اے پروردگار عالم، اس شہر میں ایک نیک انسان رہتا ہے جس کا نام امام احمد ابن حنبل ہے، اے اللہ تو مجھے اس سے ملا دے، ایک بار ملا دے اللہ۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے اس سے کہا اے نان بھائی، میں امام احمد ابن حنبل ہوں، قد جررت الیک جرا۔ صبح مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے فرشتہ اس شہر کی طرف کیوں کھینچ کر لا رہا، اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ تیرے دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ مجھے اس شہر کی طرف آنے پر مجبور کیا۔ تو جب اللہ سے توبہ کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ تمہاری سنے گا۔ تم مانگ کر دیکھ لو، پکار کر دیکھو اس کو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، رو، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے اکیلے میں تنہائی میں۔ اللہ کو تنہائی کے آنسو بہت پسند ہے۔ ایک آنسو گر گیا، اللہ اس آنکھ کو کبھی جہنم میں جلنے نہیں دے گا۔ اور دیکھو اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار قحط پڑی، جانور پیاسے اور بھوکے مرنے لگے۔ لوگ آئے دوڑ کر، کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں، کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسا دے۔ موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر میدان میں آئے، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم، بارش کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، جانور پیاسے مر رہے ہیں، لوگوں کی کھیتیاں نہیں ہو رہی ہیں، اے اللہ تو بارش کو برسا دے۔ آسمان سے آواز آئی، یا موسیٰ ان فیکم عبدا قد حاربنی منذ 40 سنہ۔ اے موسیٰ تمہارے بیچ میں ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھ سے دشمنی کیے بیٹھا ہے، مجھ سے جنگ لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی 40 سال سے۔ سوچ لو ایک آدمی جوان ہوتا ہے سمجھو 15 سال کی عمر میں، 40 سال مطلب 55-60 سال کا وہ آدمی رہا ہوگا، 40 سال سے اللہ سے جنگ لگائے بیٹھا ہے۔
یعنی وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہوگا، زنا کرنے کا عادی ہوگا، شراب پینے کا عادی ہوگا، کاٹا مارنے کا عادی ہوگا، سود و بیاج کا کاروبار کرنے کا عادی ہوگا، لون لینے کا عادی ہوگا، گاڑیاں لون پر، گھر لون پر، کسی بھی گناہ میں وہ ملوث ہو، بہنوں کا حق مارنے میں، بھائیوں کا حق مارنے میں، پڑوسیوں کا حق مارنے میں، کسی بھی گناہ میں وہ ملوث ہو سکتا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ جب تک وہ اس بیچ سے نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ، اے وہ شخص کون ہے تو جو پچھلے 40 سال سے اللہ سے جنگ لگائے بیٹھا ہے، اخرج، ہمارے بیچ سے نکل، تیرے ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم پریشانی میں ہے، پوری قوم پانی کے لیے ترس رہی ہے۔ بات سمجھ لو، ایک آدمی کی وجہ سے پورا شہر پریشان ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے گناہ سے، اور ایک آدمی کے گناہ سے پورے شہر پر اللہ کی رحمت بھی آ سکتی ہے۔ اب جب اس کو نکلنے کا اعلان ہوا تو وہ دل میں گھبرایا، بوڑھا آدمی تھا، سوچا اگر میں نکل جاؤں تو میری عزت معاشرے میں ختم ہو جائے گی، سب جتنے لوگ کھڑے سب کہیں بہو یہ رہا، یہ گناہ کرتا رہا اللہ کے خلاف، اللہ میرے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، میری بیٹیاں کنواری رہ جائیں گے، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے خطا کی ہے، میں نے تجھ سے جنگ لگائی ہے، 40 سال ہو گیا میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن میرے رب تو نے مجھے بے عزت نہیں ہونے دیا، اے اللہ آج دل سے توبہ کرتا ہوں، میری عزت کی حفاظت کر لے میرے رب۔ ابھی وہ دل میں دعا مانگ رہا تھا اپنے رب سے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا تھا، آسمان پر بادل ایسے امٹ کر آئے، ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، کہا اللہ ابھی تو نے کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں میں بارش برساؤں گا نہیں، اب بارش برسا رہا، کہا اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی توبہ پہ بارش برسا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آرانی یا رب، اے پروردگار عالم مجھے دکھا وہ کون ہے۔ اللہ نے کیا کہا جانتے ہو؟ اے موسیٰ پچھلے 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، میں نے اس کی عزت کو نہیں اچھالا، شہر میں کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ مجھ سے 40 سال سے جو ہے جنگ لگائے بیٹھا ہے، آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے تو میں اسے بے عزت ہونے دے سکتا ہوں؟ نہیں موسیٰ نہیں، میں کسی کو نہیں دکھا سکتا وہ کون ہے، یہ رب کا اور اس کے بندے کا معاملہ، اس لیے اپنے رب سے توبہ کرنے کا ہنر سیکھو۔ جب اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا تو صرف تم پر نہیں، تمہاری وجہ سے تمہارے پورے شہر پر رحمت آئے گی، کاروبار بے شمار بڑھ جائے گا۔ لیکن ہم ایسے ہی رہے جیسے ہم ہیں، چوری ہماری عادت، داڑھیاں چھلنا ہمارا شیوا، گالیاں دینا ہمارا طرح امتیاز، ہماری بہنوں بیٹیوں کا بازاروں میں بے پردہ گھومنا یہ ہمارے لیے فخر کی بات، جب یہ ہوتا رہے گا اللہ کبھی ہم پر رحمت نہیں برسائے گا، اللہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، شرمندہ ہوں اور اس گناہ کو چھوڑیں، تب اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا۔ ایک آخری بات سنو، 2-3 منٹ صرف بچا۔ ایک شخص بہت مشہور واقعہ، بارہا آپ نے سنا ہوگا، ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیا تھا، 99 قتل۔ اس کے دل میں خوف آیا کہ اگر میں نے اللہ سے توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین مجھے اس کی سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ وہ ایک پادری کے پاس پہنچا اور اس نے کہا حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے 99 قتل کیا۔ اس کم علم شخص نے کہا کہ اتنا بڑا گنہگار تو اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ جیسے آج کوئی شخص آئے اور کہے کہ مولانا صاحب میں نے بہت بار زنا کیا ہے، بہت بار چوری کی ہے، بہت بار یہ کیا ہے، تو کوئی کہتے نہیں تیرا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ نہیں، کبھی ایسا نہیں کہنا۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بہو دیکھو یہ پکا جہنم میں جائے، نہیں ایسا کسی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص آئے تو اسے سمجھاؤ کہ ہاں توبہ کا دروازہ کھلا۔ اس نے کہہ دیا کہ نہیں تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، تلوار نکالا، پادری کی گردن اڑا دیا، کہا جب توبہ نہیں چل تو بھی نکل دھیرے سے۔ 100 پورے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر خیال آیا دل میں،
پھر ایک عالم دین کے پاس پہنچا، عالم دین سے پوچھا حل لی توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس عالم دین نے سمجھایا اس کو، ہاں آپ کے لیے توبہ ہے، لیکن شرط ہے توبہ کی کہ آپ کو آپ کی بستی چھوڑنی ہوگی، قریت قضا و قضا، تم کو یہاں سے نکل کر فلاں بستی کی طرف جانا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، راضی ہوں۔ اس نے توبہ کی اور اپنی بستی سے نکلا۔ میں یہ واقعہ صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو اگر تم توبہ کرو گے اللہ تمہارے لیے آسمان سے فرشتوں کو زمین پر نازل کرے گا۔ یہ نہیں سوچنا کہ میں بہت برا ہوں، میں بہت گناہ کیا ہوں، نہیں، کتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرتے وقت کوئی تفاوت بندوں میں نہیں رکھتا ہے۔ وہ تو اپنے بندوں بڑا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اپنے فرشتوں کو بلاتا ہے، یہاں سب یہاں۔ کیا کہتے تھے کہ یہ زمین پر جا کر خون بہائیں گے، وہ دیکھو سجدے میں سر رکھ کے رو رہا ہے، وہ دیکھو ہاتھ اٹھائے مجھ سے توبہ کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو جو چاہے وہ کر۔ اللہ کہتا ہے ان کا ہاتھ بعد میں نیچے گرے گا، میں نے ان کی توبہ کو پہلے قبول کیا۔ پھر وہ شخص توبہ کیا اور اپنے گاؤں سے نکلا، دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اللہ نے حکم دیا ملک الموت کو کہ اس کی روح قبض کر لو۔ جب روح قبض کرنے کا وقت آیا تو زمین پر گر پڑا۔ روح قبض ہو رہی تھی، وہ اپنے کوہنیوں کے بل گھسٹتا ہوا کچھ آگے چلا گیا نیک لوگوں کی بستی کی طرف۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ایک بالشت خالی آگے جا پایا تھا کھینچ کر اور روح قبض ہو گئی۔ جنت کے فرشتے آ گئے، جہنم کے بھی فرشتے آ گئے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا اس کو ہم جنت میں لے جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کی۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، 100 قتل کیا ہے، یہ جہنم میں جانے کے لائق ہے، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ نے بھیجا تھا امتحان کے لیے اور پوری دنیا کو بتلانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں میں آپس میں بحث ہونے لگی، پھر اللہ نے ایک فرشتوں کو بھیجا، کہا جا کر فیصلہ کرو۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے دونوں فرشتوں کو کہا، دونوں طرف کے فرشتوں کو، کہ قیسو بینہما، اس کی لاش کو ناپو دونوں بستیوں سے، جس بستی کے قریب یہ ہوگا اسی بستی کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ ناپا گیا، پیمائش ہوئی دونوں بستیوں کی۔ جب پیمائش ہوئی تو موت کے وقت جو ایک بالش تو کھینچ کر آگے آیا تھا، اپنی لاش کو کھینچا تھا، اپنے جسم کو کھینچا تھا، وہ ایک بالش نیک لوگوں کی بستیوں کے قریب اس کا جسم پایا گیا۔ فیصلہ ہو گیا کہ جنت کے فرشتے اس کو لے کر جائیں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ علماء صالحین کی صحبت میں رہا کرو۔ علماء کی صحبت میں رہو گے کوئی نہ کوئی بات وہ آپ کو ایسی بتلا دیں گے کہ وہ آپ کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن استغفار کرنے کا طریقہ سیکھ لو کہ جب نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہو، اس کو چھوڑنا نہیں کبھی۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر 3 بار کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فار من ضعف، اگر وہ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے، جبکہ میدان جنگ سے بھاگنا عظیم گناہ ہے، میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے تو بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگر 3 بار کوئی شخص سچے دل سے یہ دعا پڑھ لے۔ اور اگر کسی کو سید الاستغفار یاد ہو تو پھر اس کا کیا کہنا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنب فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جس کو سید الاستغفار یاد ہو اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کے پاس تو بہت عظیم دعا ہے کہ وہ اللہ اپنے رب کو کبھی بھی منا سکتا ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم خطا کار اور گناہ گار لوگ ہیں، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ اے رب العالمین ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری خواتین کو اللہ رب العالمین تو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ ہم سے پہلے فوت ہو گئے ہیں اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بخش دے، اللہ اے رب العالمین جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت
فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان کے ماں باپ کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دے اللہ، ان کی قبروں میں نور نازل کر دے اللہ، اے رب العالمین ان کی انسانی لغزشوں کو معاف کر دے اللہ، اے رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ دائمہ عطا فرما دے اللہ۔ اے پروردگار عالم تیرے دربار میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے رب اس وقت مسلمان بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اے اللہ مسلمانوں میں صحابہ صفت انسانوں کو پیدا کر دے اللہ، اے رب العالمین ان جوانوں کو صحابہ صفت بنا دے اللہ۔ اللہ میرے بزرگوں کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حوصلہ عطا کر دے اللہ، ان کی سمجھ عطا کر دے اللہ۔ اللہ میرے بچوں کو جو قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کو عبداللہ ابن عباس کی سمجھ عطا کر دے اللہ، اے رب العالمین میرے بچوں کو جوانوں کو عبداللہ ابن مسعود بنا دے اللہ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء